السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 12واں سبق ہے جس کا عنوان ہے تحقیق کی اقسام مصادر کے اعتبار سے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے تحقیق کی اقسام ہی پڑھی تھی مقاصد اور موضوع کے اعتبار سے۔ اب ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ معلومات حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع ہیں، مثال کے طور پر یوٹیوب ہے، یعنی یوٹیوب کی مدد سے ہم بہت سی معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کتابیں کسی بھی موضوع سے متعلق مواد اکٹھا کرنے کا بنیادی اور اہم ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف سرچ انجنز ہیں، مختلف ویب سائٹس ہیں جن کی مدد سے ہم مواد اکٹھا کر سکتے ہیں، جیسے گوگل، یاہو اور دیگر جتنے بھی سرچ انجن ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح لائبریریاں، چاہے وہ ڈیجیٹل لائبریری ہے یا پھر عوامی لائبریری ہے، وہ مواد حاصل کرنے کا یا پھر معلومات حاصل کرنے کا انتہائی اہم ذریعہ ہے۔ اب ہم جو مواد اکٹھا کرتے ہیں وہ مواد دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ ابتدائی معلومات ہوتی ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع سے متعلق مواد کو نئے انداز میں مصادر کی روشنی میں لکھا جاتا ہے، یعنی جو ابتدائی معلومات ہیں انہی سے استفادہ کر کے دوبارہ سے نئے سرے سے کوئی مضمون لکھا جاتا ہے اور وہ مضمون مصادر کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم مصادر اور مراجع کی باقاعدہ تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ مصادر اور مراجع سے کیا مراد ہے۔ تو مصادر سے مراد ایسی دستاویزات جن میں ابتدائی معلومات درج ہوں۔ مثال کے طور پر جیسے کہ اس تصویر میں ایک مخطوطہ دکھایا گیا ہے کہ یہ مخطوطہ جس میں کسی بھی موضوع سے متعلق ابتدائی معلومات ہوں اس کو ہم مصادر کہتے ہیں۔ یہاں پر تو یہ بائبل کا غالباً مخطوطہ ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بہت پرانی بائبل تھی، بہت پرانی کتاب تھی، بہت قدیم دور میں اس کو تحریر کیا گیا تھا۔ بنیادی طور پر جو مصادر کتب ہیں ان میں جو معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، اب وہ جو لکھنے والا ہے یا تو وہ اس موقع پر موجود ہوتا ہے، یا اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس نے ایسے لوگوں سے معلومات اکٹھی کر کے لکھی ہوتی ہیں جو اس موقع پر موجود تھے۔ مثال کے طور پر جیسے احادیث کی کتب ہیں، تو احادیث کی جو کتابیں ہیں ان میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ تمام ایسے لوگوں سے لکھے گئے ہیں جنہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا تھا۔ جیسے بخاری شریف ہے تو اس میں بہت سی ایسی احادیث ہیں کہ جن میں راویوں کا سلسلہ انتہائی مختصر ہے، یعنی 2-3 راوی ہیں اور اس کے بعد وہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح مراجع سے مراد ایسی دستاویزات کا مجموعہ جن کو اصل مصادر کی روشنی میں لکھا جاتا ہے، یعنی پھر ہم یہ کہہ لیں کہ ایسے مضامین یا ایسی کتابیں جو مصادر کتب سے استفادہ کر کے لکھی گئی ہوں، یعنی ہو سکتا ہے اس کا انداز مختلف ہو، اس کا طریقہ کار نیا ہو، لیکن ہوتا وہ کیا ہے کہ مصادر کتب کی روشنی میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مختلف ویب سائٹس پر آپ کو مختلف مضامین مل جاتے ہیں، مختلف مقالہ جات مل جاتے ہیں، تو وہ سارے مقالہ جات کیا ہوتی ہیں؟ مصادر کتب، یعنی قرآن، احادیث اور اسی طرح سیرت کی جو مصادر کتب ہیں ان کی روشنی میں لکھا جاتا ہے۔ آج جو ہمارا بنیادی طور پر سبق تھا وہ ہے مصادر کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام۔ تو مصادر کے اعتبار سے تحقیق کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے لائبریری تحقیق۔ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس سے مراد ایسی تحقیق ہوتی ہے کہ جس میں زیادہ تر انحصار کس پر کیا جاتا ہے؟ کتابوں، مجلات اور انسائکلوپیڈیا میں جو معلومات موجود ہوتی ہیں ان پر کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو لائبریری تحقیق کہا جاتا ہے۔ اب اس تحقیق کے دوران کیا ہوتا ہے کہ محقق بہت سی کتابیں اکٹھی کرتا ہے، یعنی اپنی موضوع سے متعلق، پھر ان سب کا مطالعہ کرتا ہے اور مطالعہ کرنے کے بعد جو معلومات اکٹھی ہوتی ہیں ان کو تحریر کرتا ہے، اور اپنی تحقیق کے اندر وہ کیا کرتا ہے،
جتنی بھی معلومات وہ درج کرتا ہے ان سب کی نسبت مصادر کتب کی طرف کر دیتا ہے. تو ایسی تحقیق کو لائبریری تحقیق کہا جاتا ہے. اب لائبریری تحقیق کی چند مثالیں آپ کے سامنے، یہ جیسے مختلف مقالہ جات ہیں، یہ جتنے بھی مقالہ جات ہیں ان میں کوئی بھی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس میں کوئی تجربہ کیا گیا ہو یا پھر کسی اور اعتبار سے تحقیق کی گئی ہو. جیسے یہ پہلا مقالہ PhD کا مقالہ ہے جس میں عقائد علم کلام سے متعلق مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اور مولانا قاسم نانوتوی کی خدمات کا تحقیقی و تقابلی جائزہ. اب اس میں جتنی بھی معلومات اکٹھی کی گئی ہیں وہ سب کی سب کس سے لی گئی ہیں؟ کتابوں سے لی گئی ہیں. اسی طرح دوسرا مقالہ ہے خیر القرون من نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصر حاضر سے تقابلی جائزہ. پھر اسی طرح جو تیسرا مقالہ ہے اس میں بھی نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ لائبریری تحقیق پر مشتمل تھا. اب مصادر کے اعتبار سے تحقیق کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے میدانی تحقیق. اب میدانی تحقیق سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایسی تحقیق ہے جس میں مواد اکٹھا کرنے کے لیے محقق کیا کرتا ہے، صرف کتابوں سے استفادہ نہیں کرتا بلکہ وہ اس موقع پر جا کے وہاں کے جو لوگ ہیں ان سے معلومات اکٹھی کرتا ہے. اس میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق، فرض کریں ہم اگر ایک مقالہ لکھ رہے ہیں کہ ہری پور کے علاقے میں طلاق کے اسباب، اب یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم نے تحقیق کرنی ہے. اب بیسیکلی اس میں بہت سی معلومات تو ایسی ہیں جو ہمیں کتابوں سے مل جائیں گی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے ہمیں ہری پور جانا پڑے گا، وہاں کے جو طلاق یافتہ جوڑے ہیں ان سے ملنا پڑے گا، ان سے سوالات کرنے پڑیں گے اور پھر ان سے معلومات اکٹھا کرنی پڑیں گی. پھر جو ان کے بیانات ہوں گے ان کو اکٹھا کیا جائے گا، وہ وجوہات بتائیں گے کہ کیا کیا وجوہات تھیں، کن کی بنا پر ہمارے درمیان علیحدگی ہوئی. تو وہ ساری چیزیں کس میں آ جائیں گی؟ میدانی تحقیق میں آئیں گی. میدانی تحقیق میں ہم انٹرویوز بھی شامل کر سکتے ہیں، سروے بھی شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جیسے ہم فرض کریں کسی ایسی چیز پر کام کر رہے ہیں جیسے کوئی حلال چیز ہے یا نہیں، یا پھر جو کمپنیاں ہیں ان کی کارکردگی پر اگر ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کمپنی سے متعلق جتنی بھی معلومات ہوں گی، اب وہ معلومات ہم اس کمپنی میں ظاہری بات ہے جائیں گے، وہاں کے جو مینیجر ہیں یا پھر جو کارکنان ہیں ان سے ہم ملیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے کہ یہاں پر کس طرح سے جو جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ کس طرح سے بنائی جاتی ہیں، طریقہ کار کیا ہے. تو وہ سب کیا آ جائے گا؟ میدانی تحقیق میں آ جائے گا. اب یہ جتنی بھی معلومات اکٹھی ہو جائیں گی، یعنی سوالات کے ذریعے یا انٹرویو کے ذریعے یا جیسے بھی، اب ان ساری جو معلومات ہیں ان پر قیاس کر کے کوئی نتیجہ اخذ کرنا یہ میدانی تحقیق میں شامل ہے. مصادر کے اعتبار سے تحقیق کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے لائبریری اور میدانی تحقیق. جیسے میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کو وضاحت میں بتا دیا میدانی تحقیق کی کہ محقق کیا کرتا ہے اس تحقیق کے اندر، صرف میدانی مواد یعنی میدانی تحقیق کے دوران جو اس کو مواد ملتا ہے اس پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ وہ ابتدائی معلومات کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ لائبریری تحقیق سے حاصل کرتا ہے. یعنی یہ دونوں جو مصادر کے اعتبار سے ہم نے تحقیق کی پہلے جو دونوں اقسام پڑھی، یعنی لائبریری تحقیق اور میدانی تحقیق، ان دونوں کا یہ مجموعہ ہے کہ اس میں ابتدائی طور پر معلومات لائبریری تحقیق کے مدد سے حاصل کی جاتی ہیں، یعنی مختلف کتابوں وغیرہ کا مطالعہ کر کے، اور پھر اس کے بعد اسی مواد سے متعلق مزید لوگوں کی آراء یا پھر لوگوں سے مل جل کر جو مواد اکٹھا کیا جاتا ہے اس کو میدانی تحقیق کہا جاتا ہے. خلاصہ کلام، آج کے سبق میں ہم نے مصادر کے اعتبار سے تحقیق کی اقسام کو بیان کیا ہے. یعنی خلاصے کے طور پر دوبارہ میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ مصادر کے اعتبار سے تحقیق کی 3 اقسام ہیں. پہلی جو قسم ہے وہ ہے
لائبریری تحقیق، جس میں ہم سارا مواد کہاں سے اکٹھا کرتے ہیں، کتابوں سے، مجلات اور انسائکلوپیڈیا میں جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں ان کی مدد سے ہم مواد اکٹھا کرتے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس تحقیق تھی میدانی تحقیق، جس میں ہم سارا انحصار صرف انٹرویوز، سروے، لوگوں کی آراء، ان کے بیانات پر کرتے ہیں، اور پھر جو ان کے بیانات ہوتے ہیں یا پھر جو ان کے مختلف سوالات کے جوابات سامنے آتے ہیں ان کو اپنے انداز میں ان پر قیاس کر کے نتیجہ اخذ کرنا میدانی تحقیق میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تیسری قسم دیکھی تھی لائبریری اور میدانی تحقیق۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ابتدائی جو تحقیق ہوتی ہے وہ لائبریری تحقیق کی مدد سے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد مزید اس کی اہمیت میں اضافہ کرنے کے لیے میدانی تحقیق بھی کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔